بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعا سے میں خیریت سے ہوں۔ یہ ویڈیو ناظرین بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، کیونکہ آج صبح سے وائی ٹی پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے، ایک ہنگامہ وائی ٹی پر کھڑا ہو گیا ہے۔ لوگ طرح طرح کے شکوے کر رہے ہیں، شکایات کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں اماں کو، ستارہ کو۔ جب سے ستارہ کے آسمان والے چینل پر ستارہ نے آج ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اماں کی فرسٹ اینیورسری لاہور میں، اس ٹائٹل سے جو ستارہ نے ویڈیو اپلوڈ کی، اس ویڈیو کے اپلوڈ ہوتے ہی بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی، میں نے بھی ویڈیو بنائی اور میں نے اس ویڈیو کو دا بیسٹ ولاگ قرار دیا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کو اپریشیٹ بھی کیا۔ بہت سارے لوگوں نے مذاقاً یہ کہا کہ حاجی غلام کو جو ہے وہ اس کے دل پر چھریاں چل رہی ہوں گی، کسی نے کچھ لکھ دیا تھمبنیل پہ، کسی نے کچھ لکھ دیا، تو لوگوں نے جو ہے بڑا لائٹلی لیا۔ لیکن آج صبح تک تو یہی روٹین رہی۔ دوپہر کے بعد جو ہے وہ ایک ہنگامہ برپا ہونا شروع ہو گیا وائی ٹی پر۔ کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ حاجی غلام کے ساتھ بے وفائی ہے، کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ حاجی غلام کے ساتھ اماں کا نکاح ختم ہو گیا ہے، کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ حاجی غلام ہی سرے سے ختم ہو گیا ہے، کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ بات قانون تک جائے گی، قانون کے جو ہے وہ نظروں سے گزرے گی، تو جو ہے وہ رجب بٹ والا اور ڈکی والا حال ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ مطلب ہر کسی کو اپنی اپنی بات، ہر کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ اماں کا جو ہے وہ معراج بیگم کا حاجی غلام کے ساتھ رہنا اب حرام ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے۔ تو آپ نے ناظرین اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور تسلی سے اور غور سے اس ویڈیو کو سننا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کر کے جاؤں گا۔ حقائق کیا ہیں، صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آیا کہ ستارہ نے یہ جو بلاگ بنایا ہے اینیورسری کا، یہ غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے؟ اگر غلط ہے تو غلط کون ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو پھر کیوں ٹھیک ہے؟ غلط ہے تو اماں غلط ہے یا پھر ستارہ غلط ہے؟ کون غلط ہے؟ کیسے غلط ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ لوگ آج صبح سے جو راگ الاپ رہے ہیں، خاص طور پر ہیٹرز نے اس بات پر بڑا واویلا مچایا ہے، بڑا شور ہے آج پینلوں پر، ویڈیوز میں بہت ڈرامے بازیاں ہوئی ہیں۔ اور ریفرنس کے طور پر مولانا طارق مسعود صاحب کی کسی بیان کا ایک کلپ چھوٹا سا کاٹ کر آگے پیچھے سے ریفرنس کے طور پر اسے پیش کر رہے ہیں۔ میں یہ سب کچھ آپ کے ساتھ جو 1 بائی 1 کر کے شیئر کرتا ہوں، ذرا آپ غور سے سنیے۔ کہتے ہیں جی ستارہ نے وائی ٹی پر ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے کیونکہ اب اس کو اپنے آسمان والے چینل کو بھی فیم دینا ہے۔ اب یہ چاہتی ہے کہ میرا آسمان والا چینل بھی وائرل ہو جائے۔ ایک چینل پر کوثر کے کپڑے اتار کر وائرل کیا اور دوسرے چینل پر یہ اپنی اماں کے کپڑے اتار کر وائرل کرنے کے چکروں میں ہے۔ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کون لوگ؟ جو لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ستارہ نے یہ غیر شرعی کام کیا ہے، یہ جو اینیورسری سیلیبریٹ کی ہے نا، یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی کام کیا ہے۔ کون بتا رہا ہے ہمیں؟ یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں جن کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے کپڑے اتارے ہیں کوثر کے اور کپڑے اتارے ہیں اپنی ماں کے، سوشل میڈیا پر چینل چلانے کے لیے۔ یہ ان کے الفاظ کا استعمال ہے۔ فرسٹ آف آل تو ہمیں شریعت یاد دلانے والوں، ہمیں غیرت یاد دلانے والوں، یا ہمیں ایمان سکھانے والوں، ہمیں شریعت سکھانے والوں، آپ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے اس طرح کے واہیات الفاظ کا استعمال کرنے سے پہلے۔ کیا آپ کے لیے بہت آسان ہے سوشل میڈیا پر آ کر کسی عورت کے کپڑے اتار دینا؟ کیا آپ کے لیے یہ بالکل نارمل سی بات ہے؟ کیا آپ کے لیے بہت آسان ہے لوگوں کی جو ہے وہ جسموں پر کسی بھی قسم کے نشان کو دیکھ کر اسے لو بائٹ کا نام دے دینا؟ کیا آپ لوگ اتنا ترسے ہوئے ہو کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ پورنوگرافی ہی نظر آتی ہے؟ آپ ہر چیز کو اسی اینگل سے دیکھتے ہو اور اسی تکڑی میں رکھ کر تولتے ہو؟ کیا آپ لوگوں کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی؟ آپ لوگ ہو جو ہمیں حیا کا درس دیتے ہو، آپ لوگ ہو جو ہمیں شریعت کا درس دیتے ہو، کیا آپ لوگوں نے کبھی اپنے الفاظ پر غور کیا ہے؟ کیا آپ لوگ جس طرح سے نام بگاڑتے ہو،
کیا یہ عین شرعی بات ہے؟ کیا آپ لوگ جس طرح سے لوگوں کی تصویروں کے ساتھ کھیلتے ہو، کیا یہ بالکل شرعی کام ہے؟ جس طرح سے آپ نے ساجد کی تصویر کے ساتھ کھیلا ہے، اگلے دن اس کو جو ہے وہ زگوٹا جن بنا کر پیش کیا، اسی طرح سے آج آپ نے ستارہ کی تصویر کے ساتھ بھی کھیلا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے ایک عورت کی تصویر کے ساتھ جو کیا ہے، کیا یہ بالکل شرعی کام ہے؟ کیا یہ باقاعدہ حیا والا کام ہے؟ کیا یہ بالکل اسلامی کام ہے؟ کیا آپ سارے کام اسلامی کر رہے ہو؟ کیا یہ سوشل میڈیا پر آ کر یہ جو آپ گندی گندی گالیاں دیتے ہو، آپ انتہائی گھٹیا تشبیہات دیتے ہو؟ تشبیہ دینا پتہ ہے آپ کو تشبیہ دینا کسے کہتے ہیں؟ یہ لوگ اشاروں کنایوں میں گھٹیا افعال کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ کسی بھی کام کو، ستارہ جو بھی کام کرتی ہے، یہ وقتاً فوقتاً اس کے کاموں کو گھٹیا افعال کے ساتھ، برے افعال کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تشبیہ اگر کسی کو نہیں پتا کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں، اکثر میری بہنیں آ کر مجھے کامنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے اکثر الفاظ ہمیں گوگل کرنا پڑتے ہیں۔ تشبیہ کہتے ہیں جیسے کہہ دینا کہ جی میرا بیٹا چاند سا ہے، میرا چاند سا بیٹا، تو ہم اپنے بیٹے کو چاند سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں بیٹا چاند تو نہیں نہ ہوتا، تو چاند کی خصوصیات سے ہم اس کو تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، مطلب اسے مشابہت اس کی بنا رہے ہوتے ہیں، اس جیسا بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اب چاند کیا ہے، جو ہے وہ خوبصورت ہے، روشنی دیتا ہے، چمکدار ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں وہ خصوصیات ہیں، تو تشبیہ دینا اسے کہتے ہیں۔ تو یہ بری تشبیہ دیتے ہیں، کسی بھی کام کو بری چیزوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ یہ کر کے عین اسلامی کام کرتی ہو؟ کیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ لوگوں کو حیا نہیں آتی؟ آپ لوگوں کو حیا سکھانے والی عورتیں، آپ خود کتنی بے حیا ہو، خود کتنی بے غیرت ہو۔ آپ لوگوں نے کبھی شیشے میں دیکھا ہے یہ؟ چلی ہے جی ہمیں اسلام سکھانے، چلی ہے ہمیں حیا سکھانے، پہلے بھی تھوڑا سا کوزے میں پانی لو یا کسی چپڑی میں لو، نہیں تو ہاتھ کی ہتھیلی میں ہی لے لو، اگر کچھ نہیں ملتا تو کوشش کرو اس میں ناک ڈبو کر، شاید تھوڑا سا افاقہ ہو، شاید تھوڑی سی حیا آ جائے۔ یہ فلاں کے کپڑے اتار دیے فلاں بھائی، یہ کیا کون سا انداز ہے بھی بات کرنے کا؟ یہ کپڑے اتارنا کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگ سارے کپڑے ویڈیوز پر ہی اتارتے ہو؟ ویڈیو سے ہٹ کے بھی یہ جیسے مجھے یاد آ گیا، بڑی سیریس بات کر رہا تھا، کیا یاد آ گیا مجھے، وہ جیسے جو ہے وہ عامر خان کی ایک فلم ہے نا پی کے، تو اس میں جو ہے وہ بات کرتا ہے، وہ اپنے دوست کو بتاتا ہے فلم کے بالکل آخری میں، جب رنویر کپور کے ساتھ وہ دوبارہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کپڑے اتارنے والے کام، یہ سارے حرام کے کام یہ کیمرے جو ہے وہ دیوار کے پیچھے کرتے ہیں، باقی یہ سارے کام آن کیمرہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ ستارہ کی اماں نے حاجی غلام کے نکاح میں ہوتے ہوئے حاجی یاسین کے ساتھ نکاح کی اینیورسری منائی، جو کہ غلط ہے۔ دیکھیں میں نا آپ کو بڑی اہم بات بتاتا ہوں، بیسک سی بات ہے جس کو ان لوگوں نے بڑا اگنور کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا ان لوگوں نے کیوں اگنور کیا، کیونکہ شاید ایسا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی پوائنٹ بنانا تھا، ان لوگوں نے شاید کوئی ہوا کھڑا کرنا تھا، کوئی ہوا کریٹ کرنا تھا، یا جیسے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی وائی ٹی پر ہنگامہ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کرنا تھا، اس لیے انہوں نے چھوٹی کو بڑا بنایا ہے، مطلب جو ہے وہ تھوڑی کو تھوڑا نہیں کیا، تھوڑی کو بہت بڑا بنا دیا ان لوگوں نے۔ فرسٹ آف آل تو یہ اینیورسری تھی ہی نہیں، یہ کوئی اینیورسری نہیں منائی جا رہی تھی۔ کیا آپ نے ستارہ کی اماں کے منہ سے کوئی ایک بھی لفظ سنا اس سارے پروسیس کے درمیان؟ کیونکہ یہ معاملہ تو میاں بیوی کا ہے نا، کہ جی ایک بیوی ایک شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے پہلے والے شوہر کے جو کہ اس دنیا سے جا چکا ہے اس کی اینیورسری سیلیبریٹ کریے۔ کیا آپ نے معراج بیگم کے منہ سے اس پوری ویڈیو میں حاجی یاسین کا نام بھی سنا؟ کیا انہوں نے کوئی اس طرح کے الفاظ ادا کیے؟ کوئی بھی ایکس وائی زی کہ جی میں اس کو مس کر رہی ہوں، کہ جی میں جو ہے وہ ابھی بھی وہ میرا شوہر ہے، یا واٹ ایور، اس طرح کی اس نے کوئی بھی بات کی؟ کوئی ایک آدھ جملہ نہیں۔ ستارہ نے صرف ایک سوال کیا تھا غالباً جو ہے وہ، کیا آپ کا نکاح سردیوں میں ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں جی سردیوں میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا سینیریو تھا کیا؟ اس خاتون کو بیچاری کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، وہ سو رہی تھی۔ بچی نے جا کر چھوٹی سی بچی نے وہ طیبہ نے جا کے اس کو اٹھایا اور وہ سوتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کو یہ پتا تھا کہ ستارہ نے ویڈیو بنانی ہے، اس نے کوئی بات کرنی ہے، وہ ولاگ بناتے ہوئے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ایک دم سے اس کے سامنے جو ہے وہ ایک کیک آ گیا جس پہ جو ہے لکھا ہوا تھا، مطلب یہ اینیورسری کو سیلیبریشن چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو کیا رہا تھا بیسیکلی؟ بی سین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پتہ نہیں آپ لوگ دیکھتے تو بڑے غور سے ہو، لیکن پتہ نہیں آپ کا دماغ ستو پی کر سویا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں چرس پی کر آپ کیا کرتے ہو، آئی ڈونٹ نو۔ بچے اپنے باپ کی خوشی منا رہے تھے، بچے اپنی ماں اور باپ کے خوشی منا رہے تھے، کسی دن کو اسپیشل بنا رہے تھے، ماں ان کی خوشی میں شریک تھی۔
ماں یہ سیلیبریشن نہیں کر رہی تھی. یہاں پر اگر ماں نے مطلب جو ہے وہ آنٹی معراج نے اگر یہ سارے ارینجمنٹس کیے ہوتے کہ جی ہاں میں جیسے ستارہ نے اگلے دن سارے ارینجمنٹس کیے جی میں اپنی اینیورسری منا رہی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ, تو یہ سوال ضرور کھڑا ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے یہ ساری سیلیبریشنز کیوں کر رہی ہے. یہ پھر بھی یہ کوئی غیر شرعی نہ ہوتا, یہ غیر اخلاقی ہوتا. یہ شریعت کے ساتھ بھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ غیر اخلاقی ہو جاتا. شریعت کے ساتھ اس کا لینا دینا تب ہوتا اگر چاچا یاسین زندہ ہوتا. چاچا یاسین تو اس دنیا میں ہی نہیں ہے, تو پھر آپ لوگ کس بیس پر محرم نامحرم کا کنسیپٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہو, جبکہ وہ تو زندہ ہی نہیں ہے. محرم نامحرم کا کنسیپٹ زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. جو اس دنیا سے ہی چلا گیا تو اس کا وجود ہو مطلب اس کا محرم ہونا یا نامحرم ہونا اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ وجود ہی نہیں ہے. محرم نامحرم کا کنسیپٹ وجود کے لیے ہے کہ جی اگر آپ کا اب شریعت کیا کہتی ہے جی عورت کے لیے محرم کون ہے, بھائی بیٹا بہن جو ہے وہ بھانجے بھتیجے, یہ محرم ہیں. شوہر تو ظاہر ہے ہی محرم, تو یہ محرم رشتے ہیں. لیکن جب ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں ہے تو وہ محرم یا نامحرم پھر اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ دنیا میں ہی نہیں ہے. بھائی آپ لوگوں نے یہ کیا محرم نامحرم کا راگ لاپا ہوا ہے. یہ حاجی غلام کے لیے حرام کیسے ہوگی؟ کہتے جی یہ حاجی غلام کے لیے جو ہے وہ اب چونکہ جو ہے وہ پہلے شوہر کے لیے جو ہے اینیورسری کی سیلیبریشن کی ہے تو یہ حاجی غلام کے لیے حرام ہوگی. بھائی کیسے حرام ہوگی؟ کیا اس میں کوئی بھی ڈیورس کا کوئی لفظ استعمال ہوا ہے؟ کیا حاجی غلام نے دیکھیں بیوی مطالبہ کرتی رہے ڈیورس نہیں ہوتی انٹل کورٹ جو ہے وہ خلا نہ دے دے, تنسیخ نہ کر دے, یہ وہ کوئی نہ کر دے, بیوی مطالبہ کرتی رہے نہیں ہوتی انٹل نکاح نامے میں طلاق کا حق نہ دیا ہو. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ یہاں تو فرسٹ آف آل تو انہوں نے کوئی ڈیورس کا حاجی غلام سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا. یہاں پر اس ویڈیو میں کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, نہ حاجی غلام نے کوئی طلاق کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا. تو وہ حرام کیسے ہو گئی جب تک وہ اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا نہیں کر دیتا, جب تک یہ اس کا جو ایک سائیکل ہوتا ہے مطلب جو ہے وہ 3 حیض کا ایک سرکل ہوتا ہے 3 یا 4 حیض کا جتنا بھی اس پہ دیکھ لیجئے گا آپ لوگ, تو اس وقت تک وہ حرام نہیں ہے بھائی, اس کے لیے وہ حلال ہے. تو یہ ایک کیک کٹنگ اپنے بچوں کی خوشی میں شرکت کرنے سے, یہ کیک کٹنگ کرنے سے بھائی وہ یہ حرام کیسے ہوگی اس کے لیے؟ یہ مطلب آپ لوگ کہاں سے یہ شریعت لے کے آئے ہو, کہاں سے آپ لوگوں نے یہ گھڑ لی ہے؟ مولانا طارق مسعود کا جو سٹیٹمنٹ ہے میں پہلے ان کو پڑھ کے کہتا ہے جی مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں جی جب شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو دنیا کے حساب سے رشتہ ختم ہوتا ہے, آخرت کے حساب سے نہیں ہوتا. اور اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے تو پھر پہلے والے کے ساتھ آخرت والا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ان کی بات 110% ٹھیک ہے. مطلب اب جو ہے وہ یہ حاجی غلام کے عقد میں ہے تو اب ان کا آخرت والا جو رشتہ ہے وہ حاجی غلام کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ساری باتیں وہ حاجی غلام کے ساتھ ہوں گی. ٹھیک ہے, اس صورت میں ہوں گی جب جو ہے وہ اماں کی زندگی میں ہی حاجی غلام انا للہ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ آخرت میں ان کی ملاقات ہوگی. لیکن اگر اس دنیا میں ڈیورس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ وہ ختم ہو گیا, آخرت والا بھی دنیا والا بھی سارا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, مطلب اب حاجی یاسین کے ساتھ چاچا یاسین کے ساتھ دنیا آخرت میں ان کا کوئی رہا نہیں, کوئی تعلق نہیں رہا, کیونکہ مولانا طارق مسعود جیسے یہ کہہ رہے ہیں مطلب ان کے حساب سے تو اب یہ حاجی غلام کے ساتھ ہی ان کا لین دین ہے. حاجی یاسین کا دنیا آخرت میں سارے رشتے ختم ہو گئے. لیکن یاد رکھو یہ جو ہے وہ آنٹی معراج کے رشتے ختم ہوئے ہیں, ستارہ کے, فاروق بھائی کے, ان سب کے رشتے ختم نہیں ہو گئے, بڑی باجی کے رشتے ختم نہیں ہو گئے. ان کا وہ ابھی بھی باپ ہے, وہ ان کا سٹل باپ ہے. بچے اپنے باپ کی اور ماں کی اگر کوئی خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. شرعی طور پر آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں, میں نے ابھی جو ہے وہ ایک مفتی صاحب سے میں نے کنسلٹ کیا اس حوالے سے کہ بھائی اگر عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کی خوشی میں شرکت کرتی ہے, بچے جو ہے وہ اپنے باپ کی اور ماں کے جو ہے ایک ہونے کے دن کی وہ خوشی منا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی ہو جائے, بے شک وہ حاجی غلام کے نکاح میں آگے جو بھی, بہرحال ستارہ کا باپ تو یاسین ہی ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ ستارہ کا باپ تو یاسین ہی ہے. تو اس نے تو اپنے باپ کی اور ماں کی جو شادی کا دن ہے اس نے تو وہی یاد رکھنا ہے نا, اس کے لیے تو وہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ اس کے رگوں سے نکلی ہے, وہ اس کے خون کا حصہ ہے, اس کے جسم کا حصہ ہے. تو وہ اگر اپنے باپ کی اور ماں کی خوشی منا رہی ہے, ماں بچوں کی خوشی کے لیے اگر بچوں کی جو خوشی میں شرکت کر رہی تو اس میں شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ ضرور کسی مفتی صاحب سے اس معاملے میں کنسلٹ کیجیے گا, ضرور آپ کسی سے بات کیجیے گا تاکہ آپ کا یہ والی کنفیوژن ختم ہو سکے. اصل میں ہوا کیا ہے یہاں پر اب ان لوگوں نے صرف ایک ہوا کریٹ کرنا تھا, صرف ایک ہنگامہ پیدا کرنا تھا, صرف ایک جو ہے وہ پھڈا کریٹ کرنا تھا کہ بس یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو جو ہے وہ ایک گری ہوئی حرکت ہو گئی یا پھر غیر شرعی حرکت ہو گئی, یہ وہ فلانٹین.
یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی، اس صورت میں اگر چاچا یاسین زندہ ہوتا اور چاچا غلام کے نکاح میں ہوتے ہوئے چاچا یاسین کو یاد کر رہی ہوتی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ کو انجوائے کر رہی ہوتی، تو یہ غیر اخلاقی بات ہوتی، غیر شرعی پھر بھی نہ ہوتی، اتنا کچا نہیں ہے ہمارا دین، یہ غیر اخلاقی بات ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما خدیجہ کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو باقاعدہ بتایا کرتے تھے، ان کے سامنے ان کو کہا کرتے تھے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات بیان کیا کرتے تھے اپنی دوسری بیویوں کے سامنے، اپنی دوسری بیویوں کے سامنے، اپنی پہلی بیوی جو کہ اس دنیا سے چلی گئی تھی ان کی خصوصیات بیان کیا کرتے تھے۔ تو پھر کیا بولتے ہو؟ وہ ختم ہو گئے وہ نکاح بھی، وہ خواتین حرام ہو گئی؟ پھر تھوڑا شرم کر لیا کرو کچھ بھی۔ اسلام میں شریعت میں کفر ہے، یہ کفر، یاد رکھو یہ کفر ہے، کسی بھی چیز کا اضافہ کرنا یا کمی کرنا، شریعت میں اضافہ کرنا یا اس میں نفی کرنا، اس میں کمی کرنا، یہ کفر ہے۔ بیوقوف عورتوں، کیا کر رہی ہو تم لوگ؟ کس مفتی صاحب سے آپ لوگوں نے یہ کنسلٹ کیا کہ اس نے آپ کو یہ بتایا کہ یہاں پر یہ نکاح ختم ہو گیا ہے، یہ اس کے لیے حاجی غلام کے لیے حرام ہو گئی ہے؟ یہ ایگزیکٹ ورڈنگ ہے ان خواتین کی کہ جو حاجی غلام کے لیے اپنی ماں کو حرام کر رہی ہے۔ یہ کیسے حرام کر رہی ہے؟ یہ کیسے؟ کہتے ہیں جی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ میری سب مسلمان بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو مت دیکھو، میں جانتی ہوں کہ آپ کو سسپینس ہوتا ہے کہ اب کیا ہوا، بٹ وہ جاننے کے لیے ہماری سائٹ کے، یہ ہیٹرز کی سائٹ کے 7-8 چینلز ہیں، ریئیکشن چینلز، ان کو دیکھ لیا کرو اور یہاں سے آپ کو ساری انفارمیشن مل جایا کرے گی اور ان کو آپ رپورٹنگ کرو۔ بیوقوفو، اگر ان کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، صرف آپ کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی تو ویڈیوز چلنا بند ہو جائیں گی۔ جب ان کی ویڈیوز چلنا بند ہو جائیں گی، ان کے ویوز آنا بند ہو جائیں گے، تو پھر وہ پاگل تو ہے نہیں کہ پھر وہ ویوز تو آنے پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے رہیں۔ تو جب وہ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ نہیں کریں گے، ان کے چینلز آپ بند کروانے پہ تلی ہو، ان کی یوٹیوب سے آپ چھٹی کروانے پر تلی ہو، تو پھر آپ لوگ کنٹینٹ کہاں سے لے کے آؤ گی بی؟ پھر آپ گالیاں کس کو دو گی؟ آپ لوگوں نے تو جو ہے وہ اس کو تختہ مشن بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں کے لیے تو وہ تختہ مشن ہے۔ آپ ساری جو ہے وہ فرسٹریشن، شوہروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی فرسٹریشن، بچوں نے جو ذلیل کیا ہوا اس کی فرسٹریشن، جو غربت کے مارے ہوئے حالات، ان سب ہر چیزوں کی فرسٹریشن آپ تو آ کے جو ان لوگوں پہ نکال دیتے ہو بیچاروں پر۔ تو جب یہ رپورٹنگ کروا کے جب ان کے چینلز بند کروا دو گے تو پھر آپ لوگ تختہ مشن کس کو بناؤ گے؟ بی آپ لوگ تو جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑا مار رہی ہو، پیروں پہ نہیں سر پہ مار رہی ہو۔ سر پہ پڑنا چاہیے۔ کیا ہے؟ ان کو نہیں دیکھو، ہمیں دیکھ لو، بس ہمیں دیکھے جاؤ، ٹھیک ہے؟ اصل مقصد یہ تھا ان کا، اور کچھ بھی نہیں۔ نہ وہاں پر کوئی غیر شرعی کام ہو گیا ہے، نہ وہ حاجی غلام کے لیے حرام ہو گئی ہے، نہ جو ہے وہ وہاں پر کوئی غیر اخلاقی کام ہوا ہے، مطلب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ سمپل سے ایک بچی اپنے باپ کی اور ماں کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہی تھی، ٹھیک ہے؟ خوشی کے لیے ایک موقع ڈھونڈ رہی تھی، ایک بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ماں نے اس بچی کی خوشی میں شرکت کی، اس کی خوشی کے لیے اس نے اس کو خوش کیا، ٹھیک ہے؟ ماں نے وہاں پر کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی، نہ اس نے اپنے پہلے شوہر کو یاد کیا، حالانکہ وہ چاہے تو یاد کر سکتی ہے، وہ اپنے دوسرے شوہر کے سامنے بھی یاد کر سکتی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیونکہ ڈیورس نہیں ہوئی تھی، ڈیتھ ہوئی تھی۔ ڈیورس ہوتی پھر یہ غیر اخلاقی ہوتا کہ اگر وہ اتنا ہی اچھا تھا تو پھر اس سے طلاق کیوں لی، ٹھیک ہے؟ پھر یہ سوال کھڑا ہوتا تھا۔ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کا حاجی یاسین کا اس دنیا سے چلا جانا آنٹی معراج کی مرضی شامل نہیں تھی، وہ اللہ کی مرضی سے گیا بھائی۔ جب وہ چلا گیا تو وہ اس کی خوبیاں بیان کر سکتی ہے، ان کی خوبیوں کو وہ یاد کر سکتی ہے، یہ قطعاً غیر اخلاقی، غیر شرعی کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصوصیات کو یاد کرتے تھے اور اپنی دوسری ازواج مطہرات کے سامنے بیان بھی کرتے تھے۔ تو یہ قطعاً کوئی بھی غیر اخلاقی بات نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو ہے وہ میری وہ بہنیں جو دین اسلام کو نہیں جانتی، اویئرنیس نہیں ہے، میں ان کو یہ بتا رہا ہوں، اور میری وہ بہنیں بھی جو بینگ مسلم بھی ان سب چیزوں سے آگاہ نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، آپ کو بھی مس لیڈ کیا جا رہا ہے، آپ کو بھی مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اور آپ کو غلط رستے پر چلایا جا رہا ہے۔ یہ قطعاً کوئی غلط کام نہیں ہوا یہاں پر۔ میں نے اگر صبح یہ کہا تھا کہ بھائی یہ اچھا ولاگ تھا تو میں نے خام خواہ نہیں کہا تھا،
1000 دفعہ میں نے یہاں پر آپ آ کر جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ میں چیزوں کو پہلے ہر رخ سے دیکھتا ہوتا ہوں، تصویر کے سارے رخ دیکھنے کے بعد ہی میں فیصلہ کرتا ہوں. اگر مجھے وہاں پر کچھ بھی ان ایتھیکل، اللیگل یا پھر جو غیر اخلاقی وٹ ایور کچھ بھی لگ رہا ہوتا، میں اسی وقت وہیں پر بول دیتا کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میری ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. اگر غلط ہوتا تو میں غلط کو غلط کہہ دیتا، اور میں ہی کہہ دیتا تو زیادہ بہتر تھا. کم از کم آپ کو نہ کہنا پڑتا. آپ لوگوں نے تو گند پکنا ہے، زہر اگلنا ہے، میں نے طریقے سے بات کر لینی ہے، سمجھا لینا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ غلط تھا ہی نہیں، اس لیے میں نے صبح ہی بول دیا تھا. کہتی ہے جی ستارہ نے کیک کے اوپر اپنی ماں کے نام کے ساتھ یاسین کا نام لکھا تو حاجی غلام کا نکاح ختم ہو گیا. یہ لو، یہ بولو کیسے نکاح ختم ہو گیا؟ بھائی وہ اپنے باپ کا ہی نام لکھے گی؟ اس نے تو اپنے باپ کا ہی نام لکھنا ہے نا. جس کے گوڈوں گٹوں سے وہ ہے، جس کا وہ ڈی این اے ہے، تو اس نے اسی کا نام لکھنا ہے نا. وہ اور کس کا نام لکھے گی؟ اب وہ جو ہے وہ اپنے باپ کے کھانے سے جو ہے وہ اپنے باپ کا نام کاٹ کر، اپنے نام کے کھانے میں اپنے باپ کا نام کاٹ کر اپنے چاچے کا نام تو نہیں نہ لکھ سکتی. تو جو حقیقت ہے وہ اس نے وہی لکھنی ہے. پھر تو جو ہے وہ آپ کے حساب سے جب جو ہے وہ ایک عورت نے، مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں. ایک عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، جیسے آنٹی مراج کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی، آنٹی معراج کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی. اب جو ہے وہ اس ہسبینڈ سے اس کے 3-4 بچے ہیں، جیسے آنٹی معراج کے 3 بچے ہیں پہلے ہسبینڈ سے. اب جو ہے وہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، جیسے آنٹی معراج نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لی. ٹھیک ہے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے آپ کے اصول کے مطابق، جو اصول بی آپ بنا رہی ہو اس اصول کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اس نے دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لی تو اب وہ جو پہلے والے بچے ہیں ان کی ولدیت میں سے پہلے شوہر کا نام کاٹ کر دوسرے شوہر کا نام ایڈ ہو جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اب اس شوہر کا باپ تو وہ ہے. تو ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے؟ پھر کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ جو وہ اندراج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بچے جس شوہر سے ہیں، شریعت بھی یہی چیز امپلیمنٹ کرتی ہے. عورت کو ایک سے زیادہ مرد رکھنے کا اجازت کیوں نہیں ہے؟ ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ یہ بھی ان کا سوال ہے. چلو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، میں ویسے بتا دیتا ہوں پڑھنا کیا. کہتے ہیں جی جو ہے وہ، چلو میں پڑھ ہی دیتا ہوں مجھے بھول گیا. کہتے ہیں جو ہے وہ کیا تھا جی، غلام کے ساتھ ہوا ہوا نکاح جو ہے وہ گناہ مطلب ختم ہو گیا اور وہ گناہ میں شامل ہو جائے گا. اور جس طرح اسلام میں ایک مرد 2 سگی بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتا، اس کو بیوی کے طور پر نہیں رکھ سکتا، اسی طرح جو ہے وہ عورت اسلام میں ایک وقت میں 2 بھائی نہیں رکھ سکتی. عورت ایک وقت میں 2 بھائی تو کیا، ایک وقت میں سرے سے 2 مرد ہی نہیں رکھ سکتی. کیوں نہیں رکھ سکتی وہ؟ ایسا کیا ہے؟ کیونکہ ولدیت کی پہچان مشکل ہو جائے گی. کون سا بچہ کس باپ سے ہے یہ پہچان ہی مشکل ہو جائے گی. انفیکٹ اگر کوئی بچہ ہے، ایک بچہ بھی ہے، باپ 2 ہیں، ایک بچہ ہے، تو وہ اصل میں اس بچے کا باپ کون ہے یہ پہچان مشکل ہو جائے گی. کیونکہ وہ سب کچھ تو اندر جا کے مکس ہو گیا. سارے جو ہے وہ سپرم، سارے جو ہے وہ اچی گچی مچی سب ایک ہی جگہ مشین میں جا کے جب مکس ہو جانا ہے تو اس مشین نے جو پروڈکٹ تیار کر کے دے دینی ہے، اس پروڈکٹ کا باپ کون ہے یہ جواب ڈھونڈنا ہی مشکل ہو جائے گا. یہ اس کا سلوشن نہیں ملے گا. تو اس وجہ سے عورت جو ہے وہ ایک ٹائم پر 2 مرد نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ، اب جو ہے وہ اگر دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرنے سے جو پہلے مرد سے بچے ہیں وہ دوسرے مرد کے نام پر شفٹ ہو جائیں گے، ٹرانسفر ہو جائیں گے، تو پھر وہ پہلے والا مرد اس کا کیا ریکارڈ رہا؟ ٹھیک ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. بی آپ کی جس طرح سے آپ نے قانون بنا کر پیش کیا ہے، جو اصول آپ نے یہاں پر وضع کیے ہیں نا، ان اصولوں کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہے. اگر ستارہ اپنے اس کیک کے اوپر اپنے باپ کا نام نہ لکھتی تو پھر اور کس کے باپ کا نام لکھتی؟ پھر کس کا لکھتی؟ اس نے تو اپنے باپ کا ہی نام لکھنا ہے نا. ڈیفینیٹلی اگر نجمہ یہاں پر آ کر یہی اینیورسری اگر نجمہ سیلیبریٹ کر رہی ہوتی، آنٹی معراج کی جو ہے اینیورسری اپنے باپ کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہی ہوتی، تو پھر وہ اپنی اس جو ہے آنٹی معراج کا نام اپنے باپ کے ساتھ لکھ سکتی تھی. ٹھیک ہے، یا کیونکہ اس کا باپ غلام ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے باپ کا نام مینشن کر سکتی تھی، کرنا چاہتی ستارہ بھی کر سکتی تھی، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہو جانا تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے باپ کا نام لکھنا چاہ رہی، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے جو ہے وہ اتنا کوئی جو ہے وہ گند یہاں پہ ڈالا ہوا ہے نا، کسی بھی بات کو شرعی بنا کر پیش کر دیتی ہیں. یہ جو شرعی مسئلہ پیدا ہو گیا. جتنے چھوٹے چھوٹے تم لوگوں کے دماغ ہے نا، اتنی چھوٹی شریعت ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، اپنے دماغ کو تھوڑا سا کھولو. یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، یہاں پہ کوئی شرعی مسئلہ پیدا نہیں ہو گیا، اور یہاں پہ کوئی بھی نکاح کا مذاق نہیں اڑ گیا کہ جی یہاں پہ نکاح کا مذاق اڑ گیا، نکاح جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہے ہیں جی، نکاح کو بدنام کر دیا. کچھ بھی نہیں ہو گیا یہاں پر بھائی، نہیں کچھ نہیں ہو گیا.
نہ ہی جو ہے وہ مطلب کوئی قانونی مسئلہ پیدا ہوگا کہ قانون کی نظر میں آ جائے گا کہ بھائی ہوا کیا ہے. صرف ایک کیک کٹنگ کی ہے, بچوں نے خوشی سیلیبریٹ کی ہے, ماں نے اس خوشی میں شرکت کی ہے, بس اتنی سی بات ہے. اتنی سی بات کا اتنا بڑا بتنگڑ بنا کر یہاں پر جو ہے وہ صبح سے لوچ تل رہی ہیں یہ عورتیں, گھٹیا عورتیں, گندی عورتیں, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر گند ڈالا ہوا ہے. ستارہ کا جو ہے وہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے جو آپ کر رہے ہو, کسی کی شکل بگاڑنا. جو انہوں نے تصویر جو ایک ہیٹر خاتون نے آج لگائی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو ویسے وہ خود جو بیمار رہنے والی خاتون ہے, تو میں کوئی سخت بات کرنا نہیں چاہتا, پر جو ہے وہ آپ کو حیا کرنی چاہیے جب آپ کسی دوسری عورت کی تصویر کے ساتھ کھیلتی ہیں. اللہ نہ کرے کبھی آپ کے اوپر بھی ایسا وقت آئے کہ آپ جو ہے وہ یہ کسی کی شکل بگاڑنا بہت ہی برا کام ہے, بہت ہی گھٹیا فعل ہے. یہ جو ہے وہ کسی بھی کی بھی تصویر انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرو, ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے وہ اس تصویر کا حلیہ بگاڑو, اس کا حشر بگاڑو, اے آئی سے جو ہے اس کی ایڈیٹنگ کرو, کھچ مچ مارو اور بنا کر پھر اپلوڈ کر دو. اپنی ذاتی جو ہے وہ آپ کی انا, آپ کا ذاتی فرسٹریشن, آپ کا ذاتی دکھ آپ کسی دوسرے کی تصویر کے ساتھ کھیل کے نکالو. یہ بہت ہی گھٹیا فعل ہے, گھٹیا فعل ہے. بی بی اس کا بھی جواب ہوگا, جواب مانگا جائے گا, اس کا بھی سوال ہوگا, ٹھیک ہے نا. میرا نہیں خیال کہ آپ کا علم, آپ کی تعلیم آپ کو یہ سکھاتی ہے جس طرح کے کام آپ آج کل کر رہی ہیں. آئی ہوپ کہ میسج پہنچ جائے گا, آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ بھی کریں گی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اپنا اپنی فیملی کا بہت ذرا خیال رکھے اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.